ہاں بھی کیا خواتین جو ہیں وہ جماعت کروا سکتی ہیں تراویح کی؟ یعنی خواتین ہیں عورتوں کی ہی جماعت کروانا چاہے، ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ میں تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ پہلی بات یاد رکھ لیجئے گا، خواتین جماعت سے نماز پڑھائیں، صرف خواتین کو، مرد پیچھے نہ ہو۔ کوئی عورت صرف عورتوں کی جماعت کروائے گھر کے اندر یا کسی بھی ایسی جگہ پر جہاں پر فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی سنت جاری نہیں کی۔ سب سے پہلے تو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھائیں اور سمجھیں اس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں جو سنت جاری کی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ سنت یہ ہے کہ امام مرد ہوتا ہے، پیچھے مردوں کی جماعت ہوتی ہے، صفیں ہوتی ہیں، اس سے پیچھے خواتین کی صفوف ہوتی ہیں۔ عورت کو امامت بنا کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی سنت جاری کی ہے؟ کوئی اس کے شواہدات موجود نہیں ہے، نہ حسی شواہد کوئی موجود ہے، نہ نقلی شواہد کوئی موجود ہے۔ کہیں کوئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہو خواتین کو کہ وہ امام بنے، یا کہیں پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نامزد کر دیا ہو کسی خاتون کو کہ بھائی وہ امام ہیں، آپ نماز پڑھائیں؟ نہیں۔ ایک روایت آئی ہے ام ورقہ کی، وہ بھی سندن ٹھیک نہیں ہے، کمزور روایت۔ لہذا پہلی بات تو یہ سمجھیے گا، عورت کی امامت یہ سنت اللہ کے نبی علیہ السلام نے جاری نہیں کروائی۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر کبھی کوئی عورت ہے وہ خواتین کی جماعت کروانا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا ثبوت زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ ہمارے جو سلف ہیں، صحابہ ہیں، صحابیات ہیں، ان کے اجتہاد میں یہ بات جائز تھی اور وہ کیا کرتی تھی۔ جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں سے صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ کبھی خواتین کی جماعت بالکل کروا دیا کرتی تھیں، عائشہ صدیقہ بھی کروایا کرتی تھیں، ام سلمہ بھی کروایا کرتی ہیں۔ تو یہ ہماری جو صحابیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج ہیں، ان کے اجتہاد میں یہ بات تھی اور جائز سمجھتی تھیں، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت جاری کی ہے، کبھی حکم دیا ہو عورتوں کی امامت کا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کروا کر دکھائی ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے مجتہد گزرے ہیں، بڑوں کی سوچ، بڑوں کا استدلال بھی بڑا ہی ہوتا ہے، اور امام ابو حنیفہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے عورت کا امام بننا کوئی سنت ہمارے دین میں جاری نہیں کی اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ہاں یہ اجتہاد ہے، صحابیات کا اجتہاد ہے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کا، ام سلمہ کا، وہ اجتہاداً جماعت کرواتی تھیں۔ لہذا اس کو اسی درجے میں مسئلے کو رکھنا چاہیے، یعنی سنت نہیں بولنا چاہیے کہ عورت کہیں عورتوں کی امامت کروائے تو ہم بولیں سنت ہے، یہ ظلم ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹی نسبت ہم کر دیں گے۔ سنت نہیں ہے، نہ سنت جاری کی میرے نبی علیہ السلام نے۔ ہاں صحابیات سے یہ چیز ثابت تھی، ان کے اجتہاد کے اندر یہ جائز نظر آ رہا تھا، اور اگر کسی مسئلے کا اجتہاد صحابی کر رہے ہیں تو بہت بڑا اجتہاد ہے، ان کو بالکل فالو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا آج بھی خواتین اگر کہیں پر بھی کسی گھر کے اندر عورت ہے عورتوں کی جماعت کروا لے، تراویح اگر کوئی مسئلہ نہیں، کرواتی رہے، کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو اور کسی طرح بھی بے پردگی کا اندیشہ نہ ہو، وہ بالکل کرائے۔ بلکہ بہت سی خواتین حافظہ ہوتی ہیں، اور چونکہ وہ تراویح ایک ایسا ہے، جماعت کے ساتھ جو تراویح ہوتی ہے اس کے اندر ایک ذمہ داری ہوتی ہے امام کی، وہ یاد کرے گا، یاد کر کے پڑھائے گا، تو قرآن پاک حفظ بھی اچھا رہتا ہے۔ تو خواتین جتنی حافظہ ہوتی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکثر جو خواتین قرآن بھول جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو قرآن پڑھانے کے لیے کبھی موقع ہی نہیں ملتا۔ تو یہ جو تراویح کے لیے امام بن کے جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک ذمہ داری ہے کہ میں نے سنانا ہے، میں نے پڑھنا ہے، تو ذمہ داری کے اندر وہ یاد کرتا ہے، اور اس کو قرآن پاک محفوظ بھی رہتا ہے سینے کے اندر، دماغ کے اندر۔ تو خواتین کو یہ موقع ملتے نہیں ہیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ خواتین اگر گھروں میں جماعت کرواتی ہیں اور کوئی نہ ملے، کوئی حافظہ خاتون ہے، وہ اپنے گھر والی ہی، ان کی والدہ ہوں، بہن ہوں، بھابیاں ہوں، انہی کو گھر کے اندر اکٹھا کرے اور رات میں جو ہے جماعت کروا لیا کریں، اور اس کے اندر قرآن پاک پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں صرف یہ چیز ضرور ہے کہ میں نے جو بیان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی جماعت سنت جاری نہیں کی۔ ہمارے سلف سے، صحابہ سے، صحابیات سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج سے، ان کے اجتہاد سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ کر لیا کرتی تھیں، تو بس آپ بھی کر لیا کریں۔ اور ایک چیز اور ہے کہ جب بھی عائشہ صدیقہ نے یا ام سلمہ نے خواتین کی جماعت کروائی تو امام جس طرح مردوں کا امام آگے ہوتا ہے اور پہلی صف پیچھے بنتی ہے، اس طرح کی کیفیت انہوں نے نہیں رکھی تھی، اور انہوں نے ایسی کیفیت رکھی تھی کہ بالکل ایک صف بنی، پہلی صف بنی، اور اسی صف کے سینٹر میں خاتون کھڑی ہوئیں جو امام ہے، اسی طرح نماز پڑھائی، یعنی مردوں کی طرح آگے بڑھ کر کے امام ہو، اس طرح کی نماز نہیں پڑھائی تھی ام سلمہ نے بھی، عائشہ صدیقہ نے بھی۔ تو ان کا جو اجتہاد ہے اس کو بیعینی ہی کاپی کرنا چاہیے کہ خاتون اگر عورتوں کی جماعت کروائے تو بیچ میں کھڑی ہو جائے، اور بالکل کرا سکتے ہیں نوافل کی جماعت، بلکہ فرض کی جماعت بھی کروا دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کیونکہ عام طور پہ خواتین مساجد میں تو جاتی ہیں نہیں فجر پڑھنے، ظہر پڑھنے، عصر مغرب پڑھنے، گھروں میں ہی پڑھتی ہیں، تو گھروں میں اگر جماعت بھی کروا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی ایک صحابیہ ام ورقہ، ان سے بھی مروی ہے، اگرچہ اس کی سند کمزور ہے لیکن بات ضرور آئی ہے کہ ام ورقہ جو تھی وہ اپنی گھر کی خواتین کو گھر میں ہی یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھا دیتی، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب مسجد میں نہیں جا رہی ہیں، مسجد میں آج کل اہتمام نہیں ہوتا ہمارے یہاں خواتین کے، تو گھر میں جماعت کروا لیں، تراویح پڑھانی ہے عورتیں، خواتین تراویح پڑھا لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اگر یہ بھی مشکل لگے، بائی دا وے ضمن میں بتاؤں، اگر یہ بھی مشکل لگے کہ اگر میں گھر میں تراویح پڑھاؤں گی تو قرآن پاک پیچھے کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو قرآن پاک کی غلطی میری نکال سکے، تو کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پاک دیکھ کر کے آپ پڑھا لیں، اس میں بھی گنجائش ہے۔ اور اس میں بھی سیم وہی مسئلہ ہے جو میں نے ابھی تراویح عورت کی امامت کا بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی سنت جاری نہیں کی کہ امام ہو اور وہ قرآن پاک سامنے دیکھ کر کے پڑھے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ساری زندگی نمازیں پڑھائیں، ایک دفعہ بھی ثابت نہیں کبھی قرآن پاک سامنے رکھ کر دیکھ کر پڑھا ہو، کبھی بھی ایسا ثابت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام۔ ہاں یہ بات بھی صحابہ کے اجتہادات سے مروی ہوئی ہے، جیسے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یا دیگر سے، کہ جب وہ تراویح وغیرہ کی نوافل نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے صحابہ میں، تو وہ سامنے قرآن پاک کھول لیا کرتے تھے، جس کو حفظ نہیں ہوتا تھا دیکھ کے پڑھ لیتا تھا۔ تو اس چیز کو بھی کہ قرآن پاک کھول کر کے اگر ہم سامنے رکھیں، دیکھ کر کے پڑھیں، سنت تو نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، لیکن ہمارا جو سلف ہے ان کے اجتہاد کے اندر یہ بات ضرور آئی ہے، ٹھیک ہے، فالو کر سکتے ہیں۔ فقہ حنفی میں بھی آپ دیکھیں گے امام ابو یوسف ہے رحمۃ اللہ علیہ بالکل اجازت دیا کرتے تھے، اگر کسی کو حفظ نہیں ہے، یاد نہیں ہے، وہ قرآن پاک سامنے کھول کر کے رکھے اور پڑھتا چلا جائے۔ تو اگر یہ بھی خوف ہو کہ پیچھے کوئی سامنے نہیں ہے تو آپ قرآن پاک سامنے دیکھیں، رکھیں، کھول کے پڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں ہی رکھی ہیں ہمارے دین میں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔